بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه الترمذی۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، آج مشکوٰۃ شریف کے اسی باب میں سے باب فی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم و شمائلہ، چونکہ بہت وسیع ہے، روایت بہت ساری ہیں، اس لیے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی روایت جس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے۔ آدمی جو لباس پہنتا ہے کبھی اس میں پھٹ جاتا ہے، کبھی سین کھل جاتی ہے تو اس کو مرمت کرنے کی، اس کو سلنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا پیون لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے ہی جوتا ہے، چپل ہے، کبھی اس میں قابل مرمت کوئی عیب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے، خود سل لیا کرتے تھے۔ پیچھے روایت گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے تو ایک عام آدمی کی طرح سے اگر ازواج مطہرات کسی کام کے اندر مشغول ہیں اور ضرورت پیش آتی تو آپ ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اس میں آپ عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور یہ پیغام امت کو دیا گیا کہ اگر آدمی اپنے گھر کا کام، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لے تو اس میں کی شان نہیں گھٹ جاتی، کرنا چاہیے۔ وَيُخِيطُ ثَوْبَهُ، اپنا کپڑا خود سل لیا کرتے تھے، مطلب وہی ہے کہیں ضرورت پڑی پیبند لگانے کی، کہیں اس کو رفو کرنے کی، سلائی کرنے کی، تو وہ کام بھی آپ اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ، اور میں تم سے کیا بتاؤں، جو آدمی کام اپنے گھر میں کیا کرتا ہے آپ وہ سارے کام کو انجام دیتے تھے۔ ایک ایک کام کا نام لے کر میں کہاں تک سے بتاؤں، بس یہ سمجھ لو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر کے اندر جب آدمی ہوتا ہے تو جتنا کام گھر کے اندر پیش آتا ہے جس طرح عام آدمی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، وہ سب کام بتکلف کر لیا کرتے تھے۔ وقالت کانا بشرا من البشر، فرماتی ہیں کہ آپ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، یعنی کام کرنے میں اپنی حیثیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ عام آدمی کی طرح سے جو بھی کام آیا اس کو فوراً کر لیا۔ تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے میں جو دیکھ لیتے تھے۔ جو کیا ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں چیلر بولتے ہیں۔ تو جاڑے کے موسم میں جب گرم کپڑا آدمی پہنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گرم کپڑا اس کی دھلائی روز نہیں ہوتی ہے بلکہ مہینوں کے بعد اس کی دھلائی کی نوبت آتی ہے، تو نمی کی وجہ سے اور دھلائی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے اندر جو پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں یا کپڑے میں جو نہیں پڑتی تھی، آپ کے بدن پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، اور پسینہ کی جو بدبو ہوتی ہے کبھی اس سے جو پڑ جاتی ہے، لیکن آپ کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا۔ بلکہ یہاں تک سے آتا ہے روایت میں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن ام حرام، یہ دونوں جو بہنیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں، چاہے رضاعت کا رشتہ ہو چاہے ننیالی رشتہ ہو، رشتے میں بہن یا خالہ ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ بے تکلف ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی آپ سو رہے تھے، گرمی کا دن تھا اور آپ کے جسم پر پسینہ ہو رہا تھا، تو وہ آپ کے بدن سے پسینہ کانچ کے شیشی میں رکھ رہی تھی، جس طرح عطر ہے جب کشید کیا جاتا ہے
تو عطر کشید کر کے اس کو شیشی کے اندر جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ میں اس میں اکٹھا کر رہی ہوں، اس کو آپ تو خوشبو کے اندر ملا لیتے ہیں تو وہ اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ جیسے عطر کے اندر کچھ مخصوص قسم کا عطر ہوتا ہے، شمامہ ہے، اس کے اندر کچھ چند قطرے اگر عود کے ملا دیے جائیں تو اس کی شان، اس کی خوشبو بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، لہٰذا وہاں جو پڑنے کی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی احتیاطاً تو جو دیکھنے میں بھی آپ کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، اپنے کپڑے میں خود جو دیکھ لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلُبُ شَاةَهُ اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے۔ ہم جو کام اپنے ملازم سے کرواتے ہیں خود کرنا پسند نہیں کرتے۔ بازار میں سودا سلف لانے کے لیے ملازم کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، ذرا سی حیثیت ہو گئی اور اللہ نے کچھ نواز دیا تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے ہم کو آر محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی بکری آپ خود دھو لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور اپنا جتنا بھی کام ہے وہ خود کر لیا کرتے تھے، وہ کسی کا انتظار نہیں ہوتا تھا کہ وہ آئے تو وہ کام کریں۔ رواہ ترمذی۔ تو یہ بھی آپ کے اخلاق تھے۔ وہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ اپنے گھر کا کام، اپنا خود کا کام، اپنی خدمت آپ خود انجام دے لیا کرتے تھے، دوسرے کا اس میں انتظار نہیں کرتے تھے اور اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے تھے۔ وعن خارجہ ابن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ قال دخل نفر على زید بن ثابت فقالوا له حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خارجہ ابن زید یہ تابعی ہیں اور مدینہ کے اپنے زمانے میں جو 7 بڑے فقہا تھے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے کسی پڑھے لکھے کو بلا کر کے آپ وحی کو لکھوایا کرتے تھے۔ یہ خدمت چند حضرات کی ذمہ تھی، اس میں سے سب سے زیادہ اس خدمت کو انجام دینے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا تو انہی کو ذمہ دار بنایا، ان کی ذمہ داری سونپی کہ تم یہ کام کرو۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو انجام دیا۔ تو یہ ہے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور لوگ بھی ہیں جو کتابت وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ یہ خدمت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے خارجہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دخل نفر علی زید بن ثابت کہ ایک جماعت آئی اور میرے والد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا فقالوا له حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثیں سنائیے۔ یہ اس زمانے میں عام ماحول تھا تابعین حضرات کا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، اور تھوڑا ہی فرق تھا، تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی احادیث کو ہم صحابہ کرام سے سنیں کہ آپ کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح آپ کی مجلس ہوتی تھی، کس طرح آپ کی نماز ہوتی تھی، آپ کی جملہ عبادات، کھانے پینے کا انداز، گھر کے اندر گھر کے باہر وہ ساری نشست و برخاست۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پورے ان چیزوں کو ہم سنیں، اور آدمی کبھی کسی چیز کو سن کر تصور میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے عمر کے صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کے جو چھوٹے عمر کے صحابہ تھے، یہ بھی بڑے صحابہ کی خدمت میں جا کر کے براہ راست حدیث کو سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سنائیے۔ قال كنت جارہ، تو سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرایا کہ تم صحیح آدمی کے پاس پہنچے ہو، اس لیے کہ مجھے جتنا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا مکان آپ کے مکان کے قریب تھا، کتابت کی ذمہ داری مجھ سے متعلق سب سے زیادہ تھی، تو اکثر و بیشتر آپ کی خدمت پہ آنا جانا رہا کرتا تھا، اس لیے جو میں باتیں بتاؤں گا وہ خود میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنے کان سے سنی ہے، تو سنو ایک واقعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ قال كنت جارہ، میں آپ کے پڑوسی میں رہا کرتا تھا، فکان اذا نزل علی الوحی، چنانچہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، بعث الیہ، تو میری طرف آپ کسی کو بھیج دیا کرتے تھے بلانے کے لیے، چونکہ میرا مکان قریب تھا۔
اور جو لوگ کتابت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے ان کے بنسبت میرا مکان قریب تھا، اس لیے آپ مجھے ہی بلوا لیا کرتے تھے۔ فَكَتَبْتُهُ لَهُ، لہٰذا میں آپ کی خاطر اس وحی کو لکھ لیا کرتا تھا۔ فَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، لیکن آپ کا معمول اور آپ کا سلوک یہ تھا کہ جب کبھی آپ کی مجلس کے اندر ہم دنیا کا تذکرہ کرتے، دنیا کی برائی، دنیا کی خرابی، دنیا کا نقصان، یا دنیا صرف خراب ہی نہیں ہوتی ہے ورنہ یہ دعا کی حکم کیوں ہوتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اس کا مطلب دنیا کے اندر ہی بھلائی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب کبھی ہم دنیا کا تذکرہ کرتے ذکرہا معنا، تو آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے اور ہمارے ساتھ آپ بھی اس کو تذکرہ فرماتے۔ حدیث تین طرح کی ہوتی ہے، ایک حدیث قولی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں، اور ایک حدیث فعلی ہوتی ہے کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا لیکن کوئی عمل آپ نے پیش کیا، آپ نے کوئی عمل کیا، تو یہ حدیث فعلی ہو گئی۔ اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے، نہ آپ نے اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرمایا، نہ اپنے عمل سے کوئی کام کیا، لیکن آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی عمل کیا، کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس پر نکیر نہیں کی، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، نکیر نہیں کی، تو نکیر نہ کرنا اور خاموش رہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل مباح اور جائز ہے، کیونکہ نبی اس کا منصب یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو، کوئی ناجائز کام ہو تو اس کو فوراً ٹوک دے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سنا نا، 16ویں پارہ کے شروع میں اور 15ویں پارہ کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوا، جس کشتی کے اوپر ان لوگوں نے سواری اختیار کی، کشتی کے مالک نے بغیر کرایہ بھاڑا لیے ان کو سوار کرا لیا، گویا احسان کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو اس کشتی سے اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا، یعنی اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر پانی نہ آ جائے، تو موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں گا تو آپ بولیے گا مت، جب اس کا وقت آئے گا میں اس کی وضاحت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ میں نے کیوں کیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا منصب ہی یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو فوراً ٹوک دیں، یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اس نے احسان کیا، بغیر پیسہ لیے بھاڑا لیے تمہیں سوار کرایا اور تم نے الٹا اس کی کشتی میں نقصان کر دیا اور شگاف ڈال دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا اچھا یہ پہلی مرتبہ ہوا، آگے چلیں۔ تو کئی واقعہ ہوا ہے، تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں نبی کے سامنے غلط کام ہوگا تو اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور اگر وہ صحیح کام ہے، مباح اور جائز کام ہے تو خاموشی اختیار کرے گا۔ تو حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے نکیر نہیں کی، خاموشی اختیار کی، یہ بھی حدیث ہے، اس کی مباح اور جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے، اس کا تذکرہ کرتے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، اور جب ہم آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا بھی تذکرہ فرماتے۔ چنانچہ کہیں آگے روایت میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، یعنی حجرے سے باہر مسجد کے اندر، صحابہ کرام مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ بہت، جس کو کہتے ہیں آدمی حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، کوئی غم کوئی پریشانی کی کیفیت نہیں ہے۔ کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے تذکرے کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ غنا اور مالداری، آپ نے فرمایا کہ غنا اور مالداری کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں جو متقی پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، دنیا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، دنیا کی کثرت۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا لیکن صحت اور تندرستی یا اس طرح کی بات آپ نے فرمائی کہ متقی آدمی کے لیے اس سے بہتر ہے۔
بہرحال دنیا کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اپنا اثر دکھلاتی ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا تذکرہ ہوتا تو اس میں شامل ہو جاتے، اور آخرت کا تذکرہ ہوتا تو اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ساتھیوں کی دل جوئی، یہ نہیں کہ ہر وقت روب کے اندر رہتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی مجلس زار زار رہتی تھی، یعنی ہنسنے ہنسانے کا واقعہ اگر ہوتا تھا حضرت بھی ہنستے تھے، اس میں حصہ لیتے تھے، اور جو بھی کام ہوتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی پہلو نصیحت کا ہوا کرتا تھا۔ میں نے بہت غور کیا ایسا کیوں ہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر حضرت روب میں رہیں گے تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکے گا۔ حضرت بے تکلف رہتے ہر ایک سے، ہر آدمی اپنے دل کی بات کہہ سکے، اور آنے والے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، یا کوئی بات دنیا کی کسی طرح کی بات پوچھتے ہیں، تو جب حضرت بے تکلف ہوں گے تو ہر آدمی اپنی بات بے تکلفی سے کہہ سکے گا، پھر حضرت جو جواب دیں گے تو سب کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف رہا کرتے تھے۔ باوجود اس کے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اگر کوئی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا اور آپ کے سامنے آتا تو مرعوب ہو جاتا تھا، جو آپ کے چہرے کے اوپر ایک رونق، انوار اور ہیبت تھی، اس سے مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، اور جب ہم کھانے کا تذکرہ کرتے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے، مطلب کسی بھی طرح کا تذکرہ ہوتا، گفتگو بات چیت ہوتی تو آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے۔ فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں تمہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہر وقت کے حاضر باش تھے تو بہت سارے واقعات ان کے سامنے آئے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، مصافحے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ ملایا جاتا ہے، جب دونوں ہاتھ ملایا جاتا ہے تو دونوں آدمی کا ہاتھ دایاں والا درمیان کے اندر ہوتا ہے، اور بایاں والا کنارے، ادھر والے کا بھی ادھر والے کا بھی، تو درمیان میں دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مصافحہ کرتا تو آپ خود سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، جب تک کہ خود وہی سے اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا، تو اتنی آپ رعایت فرماتے تھے۔ یہ آپ کی غایت تواضع بھی تھی اور دلجوئی اور رعایت بھی تھی کہ جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا آپ اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده، جب کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا، یہ الرجل کا مطلب کوئی بھی شخص ہے، یعنی کہ کوئی خاص صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کوئی بھی شخص، تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہی خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ ولا يصرف وجهه عن وجهه، اور اپنے چہرہ اس کے چہرے سے نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہی اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ یعنی مصافحہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی چیز ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو مختصر بھی ہوتی ہے اور گفتگو طویل بھی ہوتی ہے۔ تو گفتگو جب ہوتی ہے تو سامنا ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور ایک سننے والا ہوتا ہے، تو آپ جس سے گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی، اس سے اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہی اپنا رخ نہ پھیر لے۔ یہ بھی آپ کی کمال دلجوئی اور آپ کی تواضع ہے۔ ولم یورا مقدما رکبتیہ بین یدی جلیس لہ، اور کبھی بھی آپ کو مجلس کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ کا گھٹنا آگے نکلا ہوا ہو۔ نماز کے اندر صف لگانے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اس طرف سے لے کر اس طرف تک بالکل سیدھ میں کھڑا ہو، ایڑیوں کے اعتبار سے بالکل سیدھ کے اندر کھڑا ہو۔ یہی آپ کی مجلس کے اندر بھی حضرات صاحب کرام آپ کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے اس کی رعایت کرتے تھے، لیکن مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نمایاں ہیئت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا گھٹنا بھی برابر والے سے گھٹنا آپ کا نکلا ہوا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کے تواضع ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ پہچان نہیں سکا کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ چنانچہ جب ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء میں پہنچے، قباء میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کے تشریف لائے تھے۔
تو قبا میں جب آپ پہنچے تھے تو دن چڑھ چکا تھا، تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہاں کے مقامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آتے مصافحہ کرتے، مصافحہ کون کر رہا تھا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبا سفر تھا آرام کر رہے تھے، تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ حضور کو آرام کرنے دیا جائے، پورے سفر میں حضور کو پوری راحت پہنچائی۔ آگے انشاءاللہ ایک روایت ذکر کروں گا، اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، ورنہ مصافحہ کے لیے آپ کو جگایا جائے گا تو خلل پڑے گا۔ تو خود مصافحہ کر رہے تھے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی اللہ کے رسول۔ لیکن جب دھوپ چڑھی ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر دھوپ پڑی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر سایہ کیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ بالکل آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ جب مجلس کے اندر آئیں، مسجد کے اندر اپنے حجرے سے، تو کوئی کھڑے ہو کر آپ کا اکرام کرے، آپ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ تو صحابہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخر شيئا لغد، اور وہی روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے یعنی اگلے دن کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ کا کمال توکل تھا، یہ بھی ایک صفت ہے، آپ کا اخلاق ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہی اللہ کل بھی دے گا، اس لیے کبھی کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کا حق آپ کے اوپر تھا جیسے ازواج مطہرات، تو خیبر کے باغ سے جو کھجور آتی تھی سال بھر کا جو ان کا بنتا تھا آپ اکٹھا دے دیا کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات بھی اسی مزاج کی تھیں، وہ بھی رکھتی نہیں تھیں اور سب کی سب صدقہ اور خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا؟ وہی فاقہ۔ تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ازواج مطہرات کا جو روزینہ جو خوراک بنتی تھی سال بھر کی وہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے اصحاب صفہ ہیں جو مسجد نبوی کے گویا کہ طلباء تھے، ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو آپ ان کے بھی کھانے کا اہتمام اور انتظام اپنے طور پر کیا کرتے تھے۔ تو اتنا تو کرتے تھے، ان کے لیے اکٹھا کرتے تھے، رکھتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی اٹھا کر نہیں رکھا۔ چنانچہ جو ازواج مطہرات بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں اور جو کچھ ملتا اس کو صدقہ کر دیتی تو فاقے اور فاقے ہوتے۔ چنانچہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا بسا اوقات کہ ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینہ مکمل اس طریقے سے گزر جاتا کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 9 ازواج تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جلد ہو گیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ تو 9 ازواج تھے، 9 گھروں کے اندر کسی گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کھانے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، کیا پکے گا؟ تو پوچھنے والے پوچھا کہ ام المومنین پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کا اسودین، 2 کالی چیزوں کے اوپر، یعنی کھجور اور پانی، کھجور کھا لیا پانی پی لیا، یہ حال تھا۔ تو یہ آپ کا کمال توکل ہے کہ آپ نے کبھی کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر کے نہیں رکھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے اور ہڑبڑا کر اٹھے، حتیٰ کہ کسی کو نانگنا پڑا، فلانگنا پڑا، تو فلانگ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس طرح اچانک خلاف معمول جب آپ اٹھے تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ آخر کیا بات پیش آ گئی۔ تو پھر آپ جب واپس آئے جلدی ہی کہا کہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ سونا گھر میں رکھا رہ گیا ہے، میں گھر کے اندر کہہ کر آیا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، یہ گھر میں رہ نہ پائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس نبی مرض الوفات کے اندر آپ کے گھر میں 6 یا 7 درہم تھا، رہ گیا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو خرچ کیا؟ کہا نہیں، مستحقین آیا نہیں اس لیے وہ خرچ نہیں ہو سکا، وہ بچا رہ گیا۔ کہ اس نبی کا کیا حال ہوگا جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس 6 یا 7 درہم موجود ہوں۔ اتنا آپ کو فکر تھا تو کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، یہ کمال توکل تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو اپنا اخلاق پیش کرنا ہے اور امت کو گویا کہ یہ عملی دعوت ہے اور ان کی تعلیم ہے۔ عن جابر بن سمورۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی، یہ دوسرے جابر ہیں، وہ جابر
جو نوعمر تھے وہ جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام ہیں، اور یہ جابر ابن سمرہ ہیں، یہ دوسرے جابر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خاموش رہا کرتے تھے۔ دیکھیے خاموشی اس معنی میں تو بہتر ہے آدمی یہ سوچ کر خاموش رہے کہ بولوں گا تو زبان سے کچھ الٹا پلٹا نہ نکل جائے، کسی کی غیبت برائی ہونے لگے، شکوہ شکایت ہونے لگے۔ اس جذبے سے اگر آدمی خاموش رہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ من سمت نجا یا من سکت نجا، یہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لیا۔ کیوں؟ جو جتنی زیادہ بک بک کرے گا اتنی زیادہ اس کی زبان سے الٹا سیدھا نکلے گا۔ تو اس لیے آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ لیکن اب جیسے اعتکاف ہے، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں مسجد کے اندر آ گئے اور مسجد کے اندر یہ پردہ ڈال کے رہ رہے ہیں، یہاں کوئی نامحرم تو ہے نہیں، یہ پردہ کس سے ہے؟ پردہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمال یکسوئی حاصل ہو جائے، اللہ کی عبادت کریں کمال یکسوئی کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف کے اندر رہ کر خاموش رہنے کو عبادت سمجھے تو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ خاموشی اس اعتبار سے بہتر ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی میں آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بات بولے تو خیر کی بات بولے، اچھی بات بولے، یا خاموشی اختیار کرے۔ تو آپ اکثر و بیشتر خاموش رہتے تھے۔ رواہ فی شرح سنہ۔ وعن عبد الله بن الحارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ کل اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے پوری زندگی قہقہا لگا کر کبھی ہنسا نہیں، اس طرح کھل کر نہیں ہنسے آپ کہ آپ کا حلق کا کوا نظر آ جائے۔ زیادہ سے زیادہ تبسم ہے یا مسکرانا ہے، ہنسنا۔ تبسم اسی کو اردو کے اندر مسکرانا بولتے ہیں، ذرا ہونٹ پھیل جاتا ہے، اور ہنسنا کہتے ہیں کہ دانت بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، لیکن آپ کا ہنسنا اس کی حد کیا ہوتی تھی؟ زیادہ تر مسکرانے کی حد تک ہوا کرتا تھا۔ اس معنی کر یہ ہے کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وعن عمرو بن سعید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اور امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا ہر عمل یہ رہنما ہے، امت کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ تو آپ نے صرف دین ہی کی رہنمائی نہیں کی، دنیا کے اعتبار سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اپنی ارشادات سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ تو آپ کو بچوں سے بے انتہا محبت، بے انتہا پیار تھا، اور آپ پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصحاب صفہ میں کے ایک فرد تھے، حضور کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان آپ کے مکان سے بہت دور نہیں تھا، قریب ہی تھا۔ تو جاتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا، اپنے آواز دے کے پوچھا کہ اسما لوکاؤ، اسما لوکاؤ، ارے منا یہاں پر ہے، منا یہاں پر ہے۔ یعنی وہ محبت اور وہ جذبہ ترحم آپ کے اندر موجیں مارنے لگا کہ آپ اپنے نواسے کو دیکھنا چاہتے تھے، اس سے پیار کرنا چاہتے تھے، اس کو چومنا چاٹنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کے پھول ہیں، یہ دنیا کے پھول ہیں میرے۔ پھول کو آدمی کیا کرتا ہے؟ سونگھتا ہے، اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے، لگاتا ہے۔ تو آپ ان بچوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ تو پوچھا اسما لوکاؤ، اسما لوکاؤ کہ منا کہاں پر ہے؟
اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، اور آپ نے پھر ان کو گود میں اٹھا لیا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیجیے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی جو اولاد نرینہ تھی مکہ مکرمہ کے اندر بچپنے ہی میں سب فوت ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے تھے، جو کہ آپ کی کنیز تھیں۔ اور عرب میں دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے دایا اس کو اپنے علاقے میں دیہات میں لے جاتی تھی، جہاں کی آب و ہوا شہر کے مقابلے میں صاف ستھری ہوا کرتی تھی، اور وہاں کی زبان خاص طور سے جو عربوں کی زبان ہے وہ خالص زبان ہوتی تھی۔ شہر میں کیا ہوتا ہے، زبان میں کیونکہ دوسرے زبان والے بھی اس کے شہر کے اندر آتے ہیں تو آپس کی اختلاط سے اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ چلے جائیے دشاشمے کی طرف تو ملا کے انگریزی بولتے ہیں، ٹوٹی پوٹی انگریزی بولیں گے، ان کو گرامر نہیں آتی۔ ایسے ہی جو لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں سعودیہ میں کام کرنے کے لیے، وہاں عربی بولتے ہیں لیکن ان کو گرامر نہیں آتی۔ تو اب جو چلتی ہے جیسے ہم لوگ کی اپنی مادری زبان ہے مدن پورہ والی، آئیتے جائیتے والی، وہاں بھی چلتی ہے۔ تو شہروں کے اندر دوسری زبان والوں کے اختلاط تو ہوتا ہے، دیہاتوں کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے بھی دیہات میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی ہے بس ابتدا کے اندر آپ کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنو سعد کے اندر۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو مدینہ کے اوالی میں، اوالی کہتے ہیں جیسے علاقہ ایسا ہو، کچھ اونچا علاقہ پڑتا ہے کچھ نیچا علاقہ پڑتا ہے، نشیب میں پڑتا ہے، تو جو اونچا علاقہ پڑتا تھا مسجد قباء کی طرف، اس طرف کہیں پر وہ خاتون تھیں جو حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کا شوہر لوہار تھا۔ اب مسجد قباء مدینہ طیبہ سے، مسجد نبوی سے کم و بیش 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو آپ اکثر و بیشتر وہاں جاتے تھے۔ وہ محبت آپ کے سینے کے اندر جب موج مارتی تھی، معجزہ ہوتی تھی، آپ جاتے تھے، اپنے بچوں کو پیار کرتے، چومتے چاٹتے، اس کے بعد چلے آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اہل و عیال سے محبت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اسی کا ایک قصہ ہے، کانا ابراہیم ابنہ مسترضعا فی اوالی مدینتی، کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ میں ایک دایا کے ہاں دودھ پلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فکانا ینطلق، چنانچہ آپ وہاں پر اکثر بیشتر جایا کرتے تھے۔ ونحن معه، اور ساتھ میں ہم بھی ہوتے تھے۔ یہ چونکہ خادم خاص ہے اس لیے ان کو ہونا تو ضروری ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے نحن جمع کے لیے آتا ہے کہ حضرت انس کے علاوہ اور بھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ فیدخل البیت، چنانچہ آپ اس گھر کے اندر داخل ہوتے اجازت لے کر کے۔ وانه لیدخن، اور گھر میں دھواں بھرا ہوتا تھا، چونکہ اس کا کام لوہاری کا تھا۔ اب لوہار جب بھٹی کو دھونکتا ہے تو اس پر دھواں نکلتا ہے، تو گھر میں دھواں کی گھٹن ہوتی تھی۔ وکانا زیرہ قینن، اور اس دایا کا شوہر کیا تھا، وہ لوہار تھا۔ فیاخذہ، چنانچہ آپ حضرت ابراہیم کو اپنے گود میں لیتے، فیقبلہ، انہیں بوسہ دیتے، پیار کرتے، ثم یرجع، اور پھر لوٹ کر چلے آتے۔ قال عمرو، حضرت عمرو فرماتے ہیں جو راوی ہیں عمرو بن سعید، فلما توفی ابراہیم، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم ابنی وانہ مات فی الثدی، کہ ابراہیم میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ تھا، اور یہ شیرخارگی کے زمانے میں ان کی وفات ہو گئی۔ وَإِنَّ لَهُ لَذِرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ان کے لیے 2 دایوں کا انتظام کر دیا گیا ہے جو ان کے دودھ پلانے کی مدت مکمل کریں گی۔ 16 یا 17 مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور دودھ پلانے کی کل مدت 2 سال ہوتی ہے، تو جتنے مہینے باقی رہ گئے تھے جنت میں اللہ کی طرف سے 2 دائیں مقرر کر دیا گیا ان کو دودھ پلانے کے لیے۔ وعن علی، اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت تحمل، قوت برداشت، سب کچھ سن کر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ آپ ہی کا جگرا تھا، کیونکہ آپ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے۔ ہر طرح کا اخلاق کو آپ نے تکمیل، اس کی تکمیل کی دنیا میں آپ کو بھیجا گیا تھا، تو جہاں تک آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ تو یہ بھی اخلاق کا یہ پہلو بھی کہ ناگواری
کے باوجود، سخت و سخت سننے کے باوجود آدمی برداشت کرے اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ان یہودین کان یقال لہ فلان حبر یا حبر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی جس کو فلاں عالم کہا جاتا تھا، حبر یہودی کا عالم کو کہا جاتا ہے، فلاں عالم کہا جاتا تھا، کان لہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر۔ چونکہ یہود مالدار تھے مدینہ کے اندر، اس لیے اگر قرض کی ضرورت پڑا کرتی تو عام طور سے انہی سے قرض لیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہودی سے قرض لیا تھا، تو کچھ دینار اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بقایا تھے۔ فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا مسجد نبی کے اندر اور وہیں پر اسے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ جو انداز ہوتا ہے کہ بڑے نادینیاں ہو اور بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم خاندانی ایسے ہو، جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا، یا اس کا ذکر نہیں ہے، بس یہ تصور کر لیجئے۔ فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تقاضا کیا۔ فقال له یا یہودی ما عندی ما اعطیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قال فانی لا افارقک، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے سخت و سست کہا ہوگا۔ اس نے کہا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہوں گا اور جانے نہیں دوں گا یا محمد، حتیٰ تو یعنی جب تک کہ آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں کر دیں گے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں اور نہ آپ کو جانے دوں گا۔ اور سوچئے حضرات صحابہ اکرام کی موجودگی میں، جس میں حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت ابوبکر بھی ہوں گے، سب کی موجودگی میں جرأت کر رہا ہے، یہ ہمت کر رہا ہے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور میں تمہارے ساتھ یہاں پر تم کو روک کے رکھوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اجلس معک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں، جب تم مجھے چھوڑو گے نہیں، مجھے جانے نہیں دو گے تو ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ وہیں بیٹھ گئے، یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ فجلس معه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الآخرۃ والغداۃ، وہیں پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ ظہر کے پہلے کا، دن کے وقت میں، ظہر کے پہلے، دوپہر کے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور حتیٰ کہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ یعنی پورا دن 24 گھنٹہ ہو گیا، صرف ضروریات کے لیے وہاں سے ہٹتے رہے ہوں گے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ وکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحددونہ ویتوعدونہ، ادھر حضرات صحابہ کرام اس کو آنکھ دکھا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سخت و سست، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس لیے زور سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اشارے میں خود اس کو دھمکا رہے ہیں اور حضور نے محسوس فرما لیا۔ ففتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذی یصنعونہ بہ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو محسوس فرما لیا۔ فقالوا یا رسول اللہ یہودی یحبسک، جب آپ نے ان کو اس سے منع کیا کہ نہیں ایسا مت کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس یہودی کی جرأت کہ آپ کو روک کر رکھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ، فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا ہے میں کسی معاہد کے اوپر ظلم کروں، معاہد وغیرہ کے اوپر جس سے معاہدہ ہے۔ کس سے معاہدہ ہے؟ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے یا جو بھی اسلامی اسٹیٹ کے اندر غیر ایمان والے رہتے ہیں تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ جب ذمی کہا جاتا ہے تو ان کے ذمے کچھ معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے، ان سے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی جان مال کی حفاظت کرے، یہ ہے مطلب۔ تو اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس سے کہ میں کسی معاہد کے اوپر ظلم کروں، ذمی وغیرہ کے اوپر۔ فلما ترحل النہار، جب دن چڑھ گیا یعنی 24 گھنٹہ ہو گیا، قال الیہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ یہودی پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ لوگ آئیں
تو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. یہاں کون سی تلوار کام کر رہی ہے؟ یہاں کون سی تلوار کام کر رہی ہے؟ تو اب وہ گواہی دے رہا ہے. آیا تھا تقاضا کرنے کے لیے، سخت سست تو کہہ رہا تھا، اور اس نے جانے بھی نہیں دیا، 24 گھنٹہ روک کر رکھا، اور اب خود گواہی دے رہا ہے آپ کی رسالت کی، اللہ کے رسول ہونے کی. یہ ایمان لانے کے بعد اس نے کہا شطر مالی فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول میرا آدھا مال یا میرے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، آپ جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں. اور یہ یہودی بہت مالدار تھا. اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک الا لانظر الی نعتک فی التوراۃ. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو میں نے حرکت کی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی شان میں گستاخی، بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، لیکن میں نے کیوں کیا وہ بتا رہا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں نے تورات کے اندر جو آپ کی صفات پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ کا علم آپ کے غصے کے اوپر حاوی ہوگا، آپ درگزر کرنے والے ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، انتقام نہیں لیں گے. یہ میں نے پڑھ رکھا تھا. تو وہ سامنے کیسے آتا؟ جب میں ایسی حرکت نہ کرتا تو وہ چیز سامنے کیسے آتی؟ میں یہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا، تجربہ کرنا چاہ رہا تھا. جب مجھے تجربہ ہو گیا تو اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد ابن عبداللہ، وہ نبی آخر الزمان، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، والد کا نام عبداللہ ہوگا. تو سبھی جانتے ہیں، اس زمانے میں جانتے تھے کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے. مولدہ بمکہ، مکہ آپ کی جائے پیدائش ہوگی، وہیں پیدا ہوں گے. مہاجرہ بطیبہ، اور مدینہ منورہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی. طیبہ اسی مدینہ کا نام ہے، وہاں ہجرت کر کے آپ آئیں گے، وہ سب جانتے تھے. وملکہ بالشام، اور آپ کی حکومت شام تک پہنچے گی. چنانچہ آپ کی وفات کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام بھی فتح ہو گیا اور وہاں تک آپ کی حکومت پہنچی. پھر اس کے بعد سے شام سے لشکر کشی ہوئی ہے تو اسلام کی جو حکومت ہے بڑھتے 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 فرانس تک پہنچ گئی، اسپین تک پہنچ گئی. تو آپ کی حکومت شام تک پہنچے گی. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت زبان ہوں گے اور نہ ہی آپ سخت دل ہوں گے، نہ سخت زبان ہوں گے. یہ تورات کے اندر لکھا ہے، اس کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا. نہ سخت دل ہوں گے، نہ سخت زبان ہوں گے. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی بازار میں شور شغب کرنے والے ہوں گے. بازار میں بات چیت ہوتی ہے، کبھی آپس میں رد وقت ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، یا کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ بازار میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا متزین بالفحش، نہ ہی آپ بد زبانی کرنے والے ہوں گے، نہ بتکلف بد زبانی کریں گے. ایک تو آدمی کی عادت ہوتی ہے بات بات میں گالی، میرے گالی کا کام نہیں چلتا، اور ایک آدمی بتکلف کبھی برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے. تو آپ بد زبانی کرنے والے بتکلف بھی نہیں ہوں گے اور ویسے بھی نہیں ہوں گے. ولا قول خنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں پھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ، اور یہ میرا مال حاضر ہے، آپ جو اللہ اس مال کے بارے میں جو اللہ آپ کو سجھائے، یعنی جو آپ مناسب سمجھے اس کے مطابق اس کے اندر تصرف فرمائیں. وکان الیہودی کثیر المال، اور یہودی بہت مالدار تھا. ایک روایت جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد عام گزرگاہ پر نہیں چلے، بلکہ دوسرے راستے سے غار سور کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لی اور 3 دن وہاں پر چھپے رہے. ادھر مکہ میں اعلان ہوا کہ جو ان حضرات کا اونٹ سر لائے گا زندہ یا مردہ 100 اونٹ اس کو دیا جائے گا. اب چاروں طرف مکہ کے نوجوان تلاش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں چاروں طرف، کوئی گلی کوچا کوئی چپا چھوڑا نہیں، ہر طرف. تو 100 اونٹ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے،
تو 3 دن اور 3 رات وہاں رکوش رہے غار ثور کے اندر. اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں اور غیر معروف راستے سے مدینہ منورہ کے راستے پر چل کر کے مدینہ آپ پہنچے ہیں. اس راستے کے واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان براء ابن عازب عن ابی، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں انہ قال لابی بکر، کہ انہوں نے، ان کے والد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی، یا ابا بکر حدثنی کیف صنعتما حین صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا وہ قصہ سنائیے کہ جب آپ لوگ رات کے وقت میں جب وہاں سے چلے ہیں تو کس طریقے سے راستے میں کیا پیش آیا، کیا واقعات سامنے آئے، کس طرح سے ہوا، وہ پوری سرگزشت ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں سنائیے. قال اسرینا لیلتنا ومن الغد، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غار سے نکلنے کے بعد ہم لوگ پوری رات چلے، جتنا جلد وہاں سے دور ہو جائیں اتنا امن کے اندر رہیں گے، تو پوری رات چلتے رہے. ومن الغدی، اور صبح ہونے کے بعد بھی ہم چلتے رہے. تو عرب میں دستور یہ تھا کہ چونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس لیے رات میں سفر کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں جب چھاؤں ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں. جب دھوپ چڑھ جاتی ہے اور اس کی گرمی حرارت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو پڑاؤ کرتے ہیں. پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے اور ذرا ٹھنڈک ہو جاتی ہے پھر سفر شروع کر دیتے ہیں. تو ہم پوری رات چلتے رہے اور اگلے دن صبح بھی ہم چلتے رہے، حتیٰ قام قائم الظہیرہ، یہاں تک کہ چلتے چلتے ٹھیک دوپہریہ آ گئی، کھڑی دوپہریہ آ گئی. وہ خلط طریق، اور راستہ بالکل سنسان ہو گیا کہ جب دھوپ بہت زیادہ ہو گئی اب لوگ اپنے گھروں کے اندر، ٹھکانوں کے اندر رہتے ہیں، پھر باہر نہیں نکلتے. اس طریقے سے چلنے والوں سے راستہ کیا ہے، بالکل سنسان ہو گیا. لا یمر فی احد، کوئی آ جا نہیں رہا تھا. فرفعت لنا صخرۃ طویلۃ لها ظل، ہم چلتے رہے اور اب ہمیں آرام کا تقاضا ہوا کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی. تو ہمیں سامنے سے ایک پہاڑی نظر آئی اور وہ پہاڑی اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ اس کے نیچے سایہ نظر آ رہا تھا، گویا یہ آرام کرنے کے لیے اور پڑاؤ کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے. لم یاتی علیہ الشمس، وہاں تک ابھی دھوپ نہیں پہنچی تھی، یہ سمجھ لیجیے کہ چھت کی طرح سے وہ اس کی ہیئت تھی، تو وہاں دھوپ نہیں پہنچی تھی. فنزلنا عندہا، چنانچہ ہم وہیں پر اتر گئے، ہم نے پڑاؤ کیا. وسویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے خادم ہے، خادم کا کام کیا ہوتا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اگر اپنے مخدوم کے ساتھ، حضرت کے ساتھ، استاد ہیں، شیخ ہیں، تو کتنی ان کی خدمت گزاری کرنی چاہیے، راحت رسانی کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد میں نے زمین کو ہموار کیا، چونکہ پہاڑی زمین تھی، سنگریزے ہوتے ہیں، تو زمین کو میں نے صاف کر کے اس کو ہموار کیا. مکانن بیدی، اپنے ہاتھوں سے. تو اس جگہ پر ایک جگہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہموار کیا، ینام علیہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمائیں اور سو جائیں. وبسطت علیہ فروتن، اور میں نے اس جگہ کو ہموار کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد اپنی پوستین جو ہے اس کے اوپر بچھا دی تاکہ آپ آرام کر سکیں. وقلت نم یا رسول اللہ، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ سو جائیں. وانا انفذ ما حولک، ذرا میں آس پاس نگاہ رکھتا ہوں کہیں کوئی ہماری تلاش میں تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو اعلان ہوا تھا 100 اونٹ کا، تو آپ تو آرام فرمائیں اور میں ذرا اطراف میں نگاہ رکھتا ہوں کہ کوئی ہماری تلاش میں تو نہیں آ رہا ہے. فنام، چنانچہ آپ سو گئے. وخرجت انفذ ما حولہ، اور میں نکلا اس جگہ سے آگے بڑھا اور ٹٹولتا رہا، حالات کا جائزہ لیتا رہا، کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے. فاذا انا برائن، اسی چکر میں ادھر ادھر جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں سامنے سے ایک چرواہا آ رہا ہے. تو غلام جو اپنے مالکوں کے بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک چرواہا بکریوں کو لے کر کے آ رہا ہے. مقبل، سامنے سے ایک چرواہا آتا وہ نظر آیا. قلت افی غنمک لبن، تو میں نے اس سے پوچھا ارے بھائی تمہارے بکریوں کے اندر دودھ ہے، یعنی کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. اس زمانے میں مالکوں کی طرف سے چرواہوں کو اجازت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسافر، کوئی پریشان حال آدمی، کوئی راہگیر اگر دودھ سے مانگے تو اس کو دے دیا کرو. تو انہوں پوچھا کہ بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہاں. قلت افتح لو، تو کیا کوئی دودھ نکال سکتے ہو اپنی بکریوں کا؟
قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ فاخذ شاطن، اس نے ایک بکری پکڑی، فحلب فی قاب اسبۃ من لبن، چنانچہ اس نے ایک پیالے کے اندر دودھ دھوا، ومعی اداوۃ، میرے ساتھ ایک یوں سمجھ جگ سمجھ لیجیے، اداوا میرے ساتھ تھا، حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، یعنی وضو وغیرہ کرنے کے لیے، پانی پینے کے مقصد کے لیے اس کو ساتھ میں رکھ لیا تھا، جیسے ساتھ میں بوتل ہوتا ہے یا تھرمس ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی چیز ہے۔ یرتوی فیہا یشرب یتوضأ، کہ جس سے آپ پانی پیتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے۔ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں اس میں دودھ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فکریت ان اوقظہ، آپ آرام فرما رہے، سو رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو جگاؤں۔ ووافقتہ، اس کا دو مطلب بتایا گیا ہے، وافقتہ اور واقفتہ، پہلے قاف پھر فے، پہلے فا پھر قاف۔ وافقتہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بھی آپ کی اتباع میں وہیں لیٹ گیا، آپ سو رہے تھے، تھکے یہ بھی تھے، تو میں بھی آپ کی اتباع میں وہاں پر سو گیا کہ جب آپ کی نیند کھلے گی، آپ بیدار ہوں گے تو میں خدمت میں دودھ پیش کروں گا۔ اور واقفتہ کا مطلب یہ ہے میں کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا کہ آپ کی آنکھ کھلے اور میں آپ کو دودھ پیش کروں، میں نے جگانا آپ کو مناسب نہیں سمجھا۔ حتی استيقظ، یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو گئے۔ فصببت من الماء على اللبن، چنانچہ میں نے دودھ پر پانی بہایا کا مطلب جب دودھ نکالا جاتا ہے بکری سے، جانور سے، تو گرم ہوتا ہے، اور موسم کیسا تھا؟ دوپہریہ کا موسم تھا، انتہائی تیز دھوپ تھی، گرم موسم تھا، تو میں تھوڑا پانی ٹھنڈا اس پر ڈال کر اس کو ٹھنڈا کیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ حتیٰ برد اسفلہ، یہاں تک کہ دودھ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا۔ فقلت اشرب یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیں، خادم اپنی خدمت پیش کر رہا، آپ نوش فرمائیں۔ فشریبا، کتنا ثواب ملا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فشریبا، چنانچہ آپ نے نوش فرمایا۔ حتیٰ رضیت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، اپنے مخدوم کی راحت پہنچا کر اور ان کو سکون پہنچا کر دل میں میرے ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوا، مجھے سکون حاصل ہوا، میں خوش ہو گیا۔ ثم قال الم یأن للرحیل، پھر آپ نے پوچھا ارے بھائی ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی، ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوا؟ قلت بلا، تو میں نے عرض کیا ہاں، یعنی کچھ سورج ڈھل چکا تھا اور ٹھنڈی چھاؤں ہو چکی تھی، تو میں نے کہا ہاں اب وقت ہو چکا ہے۔ قال، فرماتے ہیں فرتحلنا بعد ما مالت الشمس، پھر ہم نے وہاں سے کوچ کیا، آگے بڑھے سورج ڈھل جانے کے بعد۔ واتبعنا سراقہ ابن مالک، ادھر جو مکہ میں اعلان ہوا تھا، اس اعلان پر جو مکے کے نوجوان چاروں طرف پھیل پڑے تھے تلاش کرنے کے لیے، تو ہمارے پیچھے وہ آئے جن کا نام تھا سراقہ ابن مالک، وہ ہمارے پیچھے چلے آئے۔ فقلت اوتینا یا رسول اللہ، ہم لوگ آگے بڑھ ہی رہے تھے جی، پیچھے سے وہ آتے نظر آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ اوتینا یا رسول اللہ، فقال لا تحزن، آپ نے فرمایا غم مت کرو، اس سفر میں آپ کے معجزات بھی ظاہر ہوئے، غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جس طرح غار ثور کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ دشمن ہمارے سر پر پہنچ چکے ہیں، اتنا قریب پہنچ چکے ہیں، اگر اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس وقت آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ فرمایا تھا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم اکیلے تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ ایک خاص مدد ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، تو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، کس کے حق میں؟ سراقہ کے حق میں، جو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا گھوڑا بھگاتے ہوئے۔ فرتتمت به فرسه الى بطنها في جلد من الارض، زمین سخت تھی، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ زمین تو نرم ہوتی ہے، لیکن جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے زمین کیسی ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ زمین سخت ہونے کے باوجود آپ کی بد دعا کا فوراً اثر یہ ہوا کہ اس کا گھوڑے کا پیر چاروں کی چاروں زمین میں دھس گیا اور اس کا گھوڑے کا پیٹ زمین سے سٹ گیا اور وہ گر گیا گھوڑے کے اوپر سے۔ فقال انی اراکما دعوتما علیہ، اس نے وہیں سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے میرے حق میں بد دعا فرمائی ہے۔
فادعوا لی، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں میرے لیے، فاللہ لکما ان ارد عنکم الطلب، اور میں اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دعا کر دیں اور میں مصیبت سے نکل جاؤں تو جو میرے پیچھے آپ کی طلب میں آ رہے ہیں میں سب کو واپس کر دوں گا۔ اس نے یہ کہا، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی، فنجا، اور اس نے نجات پا لیا، ان سے گھوڑا کا پیر زمین سے نکل گیا۔ فجعل لا يلقى احدا الا قال كفيتم ما ها هنا، اس کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو جو بھی اس کے پیچھے پیچھے حضور کی طلب میں آ رہے تھے نوجوان، سب سے کہہ کر واپس کر دیا کہ میں سب طرف دیکھ آیا ہوں، کہیں کوئی ہے نہیں، میں کافی ہوں تمہارے لیے، سب طرف میں تلاش کر کے آ چکا ہوں، واپس چلو۔ ما ہونا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ فلا يلقى احدا الا رده، تو جو بھی اس کو راستے میں ملتا سب کو وہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ امت کو شوق ہونا چاہیے اس کو سننے کا، اور صرف سننے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا، کہ جو آپ کے اخلاق، جو آپ کے عادات و اطوار ہیں، ہم بھی اپنی عادات و اطوار کو ویسا بنائیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ کمال تحمل، بردباری، درگزر، معاف کرنا اور محبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اگر آدمی درگزر سے کام لے، غصہ نہ کرے، تو بہت سی برائیوں سے خود بخود بچ سکتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے آپ سے جب نصیحت کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، تو آپ نے صرف یہ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا کچھ اور نصیحت فرما دیں، آپ نے وہی کہا غصہ مت کیا کرو، اور تیسری بار بھی یہی فرمایا غصہ مت کیا کرو، کیونکہ غصے میں آدمی زبان سے جو بات نکالتا ہے بسا اوقات اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی نوبت قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ قسم کے اخلاق و عادات ہیں اس کے اتباع میں ہمیں بھی اس کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان، بدیع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، یا علیم یا حلیم، یا رحیم یا کریم، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر، یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، ویا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا عصمت الباعث الخائف المستریر، ویا رازق الطفل الصغیر، ویا جامع العزم الکثیر، عدوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المضطر الضرير، ودعاء من خزعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغب لك أنفه، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوف رحيما، يا خير المرسلين ويا خير الموتين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں سے معاف فرما، نئے پرانے چھوٹے بڑے رات میں دن کے وہ تمام گناہ جو ہم کر کے بھول چکے ہیں، اے اللہ مگر تو سب جانتا ہے، اور جو ہمیں یاد ہے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جس طریقے سے اے اللہ کپڑے سے
اس کو دھل کر میل کچل کو صاف کیا جاتا ہے، اس طرح ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تو نے ماہ مبارک عطا فرمایا، ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جو کچھ بھی عمل کیا تیری توفیق سے کیا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری ذکر تلاوت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو روزے کا مقصد تقویٰ ہم سب کی زندگی کے اندر پیدا فرما، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، ہمارے ایمان میں طاقت یقین و قوت پیدا فرما۔ اے اللہ جملہ ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کے اندر دین کو زندہ فرما دے، 100% دین کو زندہ فرما دے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، سنتوں کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما، سنتوں مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کا شوق اور رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما، ہماری اولاد کا صالح اور نیک بنا، ہمارے معاشرے کو نیک بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت کی وراثت کی، مدارس کی، مساجد کی، دینی مراکز کی، مقابر کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آزادی کے ساتھ دین کے تقاضے پر چلتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، جو ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، جو بیمار ہوں گے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہوں گے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے بعد قرض سے بخشی نصیب فرما۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے ارادوں کے اندر پختگی پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے اندر ان کے سفر کو آسان فرما، ہر طرح کی آسانی مہیا فرما۔ اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، ان کے حج کے اندر صفات قبول پیدا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کی زیارت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو وہاں حاضری دے چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما، جو ابھی تک حاضر نہ ہوئے ان کے بھی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جائز مرادیں ہیں، اے اللہ یہاں پر اسی لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ یہاں دعا ہوتی ہے۔ اے اللہ قبول کرنے والے تو آپ ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی مراد جائز ضرورتوں کو، مرادوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا ہے تو اپنے شان نصیب فرما۔ اے اللہ اب تک جو ہم سے کمی کوتاہی اس ماہ مبارک کی قدردانی کے اندر ہوئی ہے اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، جو وقت بچا ہوا اسے قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بخشے ہوئے بندے اس میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ آج کی رات اور آنے والی راتوں کے اندر بھی جہاں کبھی تیرے نیک بندے دعاؤں کے اندر مشغول ہیں یا دعائیں مانگیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ حضرت مفتی صاحب کو صحت و عافیت نصیب فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، تمام ہمارے مشائخ اور اکابرین کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے سایہ ہمارے سلوں کے اوپر قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔